नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। चैनल I-95 की जानिब से मोना शाह हाजिर खिदमत है। माह रमजानुल मुबारक अपनी तमाम तर ताबानियों और तमाम तर बरकतों और फजीलतों के साथ जारी है। I-95 की टीम की जानिब से मैं तमाम दुनिया इस्लाम को रमजान की दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ और हमारी ये खास ट्रांसमिशन जो रमजान के हवाले से है हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ बहुत सारी बहनें शरीक हैं और ये ट्रांसमिशन जो है ये क्योंकि खास एक पेशकश है तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। आइए मिलकर आगाज करते हैं रब ताला के बाबरकत नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। नाज़रीन, हमदे बारी ताला के बारे में हम क्या कहें, हमारा मुँह क्या है कि हम उसकी हम बयान कर सकें। इतना कह सकते हैं कि तेरी ज़ात पाक है खुदा, तेरी शान जल्ल जलालहू, नहीं तुझसा कोई भी दूसरा, तेरी शान जल्ल जलालहू। ज़िक्र कायनात इबादत है और हर ज़िक्र से पहले ज़िक्र इलाही अफ़ज़ल तरीन है, क्योंकि कादिर मुतलक ने जब लफ्ज़ कुन कहा तो ये कायनात तख्लीक हो गई। कादिर मुतलक हर सिमत जलवागर है और हम जुस्तजू में हैं कि वो हम उसकी जुस्तजू में हैं, उसकी तलाश में हैं, जबकि वो हमारे दिल में मौजूद है। दिल के आईने में तू ही तू, धड़कनों में सिर्फ नाम तेरा, होठों पे फकत अल्लाहू। हमदे बारी ताला पेश खिदमत है, पेश करेंगी ज़ारा सैयद। रमज़ान मुबारक से हुई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। सफेद उसका सियाह उसका, नफस नफस है, गवाह उसका जो शोलाए जान जला रहा है, बुझा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समा
जो खाना शऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जब हम कुरान की रोशनी में यानी अल्लाह ताला की ज़बान में नबी करीम की आला तरीन शख्सियत को समझते हैं तो एक यकीन और ईमान हमारे दिल में ताज़ा हो जाता है और हमारे ज़हन के दरवाजे खुल जाते हैं। दुनिया का कोई भी दानिश्वर, मुहक्किक, कोई भी तहकीक हमें इस तरह मुतमईन नहीं कर सकती जैसा कि कुरान करीम की इरफानी आयतों ने हमें नबी करीम की शख्सियत और ज़ात के बारे में मुतमईन किया है। नाते रसूल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रसूल की तारीफ में जो बात कही जाए, जो ये पढ़ा जाए, वो नात कहलाता है। इस वक्त नाते रसूल करीम पेश करेंगी हुमा हनीफ, और हुमा हनीफ से मैं दरख्वास्त करूंगी कि नाते रसूल करीम पेश करें। मैं नाते अहमद मुख्तार पढ़ने वाली हूँ, तुम अपने ज़ौक़ समात को बाजुज़ू रखना। हुमा हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ हम मोहम्मद रकम देखते हैं, जहाँ हम मोहम्मद रकम देखते हैं, वहीं शान लौहो कलम देखते हैं, वहीं शान लौहो कलम देखते हैं। ये आलम मदीने में हम देखते हैं, ये आलम मदीने में हम देखते हैं। हर इंसान महफूज़ गम देखते हैं। सुभान अल्लाह। उन्हें दीदाओ दिल बहम देखते हैं, उन्हें दीदाओ दिल बहम देखते हैं। मुसलसल करम ही करम देखते हैं। जो आलम मदीने में हम देखते हैं, जो आलम मदीने में हम देखते हैं, फरिश्ते भी जन्नत में कम देखते हैं। बर्ज़े तमन्नाए इज़्ने हुज़ूरी, बर्ज़े तमन्नाए इज़्ने हुज़ूरी, बहुत चश्मे अख़गर को नम देखते हैं, बहुत चश्मे अख़गर को नम देखते हैं। जहाँ हम मोहम्मद
رقم دیکھتے ہیں وہی شان لوح قلم دیکھتے ہیں. سبحان اللہ، جزاک اللہ. اس وقت میں اپنی بہت ہی معزز بہن اور بہت ہی محترم جو میرے لیے ہیں فریض خان، ان سے درخواست کروں گی کہ اپنے علم و بصیرت کی روشنی میں ہماری معلومات میں اضافہ کریں. لیکن اس سے پہلے میں ان کا تعارف ضرور کرانا چاہوں گی کہ تعلیمی لحاظ سے فریض خان وہ کہ سائنس کی طالبہ ہیں اور فارمیسی اور میڈیکل ٹیکنالوجی میں بھی آپ نے ہیوسٹن میتھوڈسٹ ہاسپٹل سے ڈپلوما لیا ہے. اور ان کی جو روح ہے، میں یہ کہوں گی جتنا میں نے سنا ہے فریض بہن کو مختلف میلادوں میں اور جو محفلیں برپا کی جاتی ہیں ہمارے یہاں ماشاءاللہ ہر ربیع الاول کے مہینے میں، تو مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوا کہ ان کا دل اسلام کی محبت سے اتنا معمور ہے کہ آپ نے اپنے اٹھنے بیٹھنے کو جو ہے وہ دینی تعلیم جو ہے اس کے لیے صرف کر دیا ہے. اور اسی درس و تدریس میں زندگی کے بیشتر سال آپ نے گزارے ہیں. سنڈے اسکول میں باقاعدہ تقریباً 20 یا 25 سال سے بچوں کو پڑھا رہی ہیں، اور یہ بہت بڑا کام ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اپنی عام زندگی سے ہٹ کے اپنے آپ کو اللہ رسول کی تعلیم کے لیے صرف کر دینا. ان کا انداز بیان، ان کا لہجہ اپنی چاشنی کے سبب سب کے دل میں گھر کر لیتا ہے. میں درخواست کروں گی کہ فریض خان بہن ہماری آج رمضان کی فضیلت اور رمضان کی جو برکت ہے اس کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں. السلام علیکم. جی فرید، السلام علیکم. معزز سامعین اور مونا بہن، میں اس تعریف کے لائق نہیں ہوں، لیکن آپ کی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آج کے اس فنکشن میں انوائٹ کیا، دعوت دی، اور مجھے آپ کے ساتھ میرا جو ٹائم گزرا ہے وہ بھی بہت ہی بچے یعنی میں بہت امپریس ہوئی ہوں آپ کے ساتھ وقت گزار کر، ماشاءاللہ. اور شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقہ اشرف الانبیاء والمرسلین، الرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پروردگار عالم ارشاد رب العزت ہے سورۃ المبارکۃ البقرہ، قرآن کا دوسرا سورہ بعنوان تنظیم، لیکن بعنوان تنزیل اللہ سبحانہ 87 ہے. یعنی یہ کہ یہ مدنی سورہ ہے اور پہلا مدنی سورہ ہے، اور اس میں 40 رکوع ہے اور 25,000 ورڈز ہیں. یہ جو ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں تھوڑی سی تعلیمات قرآن سے محظوظ ہونے کا بھی لوگوں کو موقع ملے اس تقریب میں. تو یہ آیت کا مقصد بتایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، تم پر اے صاحب ایمان رکھنا فرض. the host has unmuted. جی تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پہ رکھا گیا تھا، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، شاید لعلکم تتقون. تو تقوی حاصل کرنا گویا یہ مقصد ہے روزہ رکھنے کا.
نہ کہ یہ کہ اگر ہم لوگ جو ہیں بہت زیادہ افطاریوں پہ کس کی افطاری میں کیا سرو کیا تھا اور کیسے کپڑے پہنے تھے، کیسے مطلب یہ کہ کسی سجاوٹ اگر گھر میں کی تھی، اگر گھر میں کوئی کسی نے، یعنی اس میں جو ہے تھوڑا سا تکبر والی بات آ جاتی ہے، اور اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں ہماری روحانی پاکیزگی حاصل کرنے کا ایک بہت ہی اچھا موقع ہم کو میسر ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ ہمارا پاکیزگی کا تعلق روح کی پاکیزگی کو آپ کس طرح سے ایکسپلین کریں گے، کس طرح سے سمجھیں گے، آپ اور میں، ہم سب اس کو یا تو قلب یا تو لسان یا نہیں تو پھر جوارح۔ ہمارے قلب کی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے پروردگار عالم سے ہم یہ دعا مانگنا چاہیے ہم کو کہ ہمارے ایمان کو کامل ترین ایمان کی حد تک پہنچا دے، اور پھر ہم کو یہ سوچنا چاہیے ہماری قلب کو پاک کرنے کے لیے پروردگار یعنی یقین، یعنی اللہ کی تمام چیزوں پہ، قرآن پہ یقین، اور روز قیامت پر یقین، اور جنت اور دوزخ پہ یقین، یہ اس کو بہتر بنانے کا مہینہ ہے۔ اور یہ مہینہ نیتوں کو خالص کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ہمارے اعمال کو بہترین اعمال کے پائے تک بلند کرنے کا مہینہ ہے، نہ کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم دنیاوی چیزوں کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں اور متقی بن جاتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہے، اور ہماری خرابیوں کی اصلاح کرنے کا مہینہ ہے یہ۔ اور ہم کو پروردگار سے یہ دعا کرنا ہے کہ پروردگار جو مصروفیتیں ہماری عبادت میں مانع ہوتی ہیں ان سے ہم کو بے نیاز ہونا ہے، اور ہم کو بہرحال یہ مہینہ ماہ رمضان کے معنی رمز کے معنی برن کے ہیں، اور برننگ آف دا سنس یعنی کہ ہمارے گناہوں کو کم کرنے کا مہینہ ہے، برکت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ والا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں برکت ہے اور رحمت ہے اور مغفرت ہے تو پھر کیا کہنے، اس مہینے کے دن بھی بہتر، راتیں بھی بہتر، نیند بھی بہتر، عبادت میں یعنی قرآن کی تلاوت میں بہتری، اور تمام اعمال کی قبولیت، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم ایک محفل میں بیان نہیں کر پائیں گے، لیکن ہم کو اس مہینے میں کرنا یہ ہے، یعنی فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دینا، بزرگوں کا احترام کرنا، بچوں پہ رحم کرنا، اقربا پر نوازش کرنا، اپنی زبانوں کو برائیوں سے الگ رکھنا، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا، یہ چیزوں کو اس کی طرف توجہ دینا، ہمارے کانوں کو، اور یتیموں کا خیال، یتیم پروری کرنا، کیوں اللہ کہتا ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ اپریشیٹ کرتا ہے، اللہ ہمارا شکریہ کیسا ادا کرے گا۔ یہ بہت ہی اچھا سورہ ہے، اس میں جنت کی ڈسکرپشن بہت ہے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا۔ یہاں پر نہروں کا ذکر ہے، یہاں پر متکئین علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ پروردگار عالم ہم تکیے لگائے جو لوگ بیٹھیں گے، اور جنت کا ڈسکرپشن ہے۔ تو ہمارا عین مقصد ہے عزیز بہنوں، میری عزیز محترم سامعین، آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ یہ جنت کا تصور تقوی کے ساتھ ہوگا، جہاں تقوی ہے وہاں جنت کا تصور ہے۔ اور جنت کی آپ کو تھوڑی سی جنت کی سیر کرا دوں، چلیے یہ مہینے میں یہ سوچ لیں کہ ہم اللہ سے ہم نے دعا مانگی ہے کہ پروردگار ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم متقی کہلائیں، ہمارے روزے ایسے ہوں جن میں جو ہے ہمارے قلب اور لسان اور جوارے یعنی ہمارے اعضاء، اس میں صرف اور صرف پاکیزگی ہی پاکیزگی ہو۔ تو ہم سورہ زمر کی طرف جاتے ہیں۔ سورہ زمر قرآن کا 39 سورہ ہے، اس کے آخری رکوع کو آپ ضرور پڑھیے گا، آپ انجوائے کریں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ ذکر العیش نصف العیش، یعنی عیش ایسا عیش نہیں یہ دنیا میں ہم یعنی ہیئر آفٹر کا۔ تو اس میں اللہ کیا کہتا ہے؟ قرآن آواز دیتا ہے کہ روز قیامت تم کو جب جنت میں لوگوں کو داخل کیا جائے گا، زمر کے معنی کیا ہے؟ گروپ کے ہے، گروپ۔ پھر دوبارہ 39 سورہ ہولی قرآن کا
تو اس میں اللہ کہتا ہے کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وتری الملائکۃ یسبحون بحمد ربہم۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر خوبصورت، یعنی جنت میں دیکھیے تصور کریں اب آپ کو میں بار بار کہوں، کوئی بھی یہ کہے کوئی ماہ رمضان ہے اس میں یہ کرے یہ نہ کرے، اور شیطان کو زنجیروں سے جکڑا گیا اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور آپ لوگ یہ نہ کریں آپ لوگ وہ نہ کریں، تو ہم تھوڑا سا پازیٹیو طرف جاتے ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ بھائی دیکھیے اس کا ریوارڈ کیا ہے، ریوارڈ ملے۔ ہم بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ تم کو یہ کرو گے تو تم کو وہ میں گفٹ دلاؤں گا اور دلاؤں گی، جو بھی آپ کہتے ہیں، تو اب اس کا ریوارڈ بھی تو ہم تھوڑا سا اس کی لذت محسوس کریں جنت کی۔ اور وہ لذت یہ ہے کہ لوگوں کو جنت میں گروپ در گروپ لے جایا جائے گا، گروپ در گروپ، ون گروپ آفٹر دی ادر۔ اللہ ہمارا شمار آپ سب کا، حاضرین کا اور تمام روزے داروں کا جو کہ صدق دل سے روزہ رکھتے ہیں، پروردگار عالم ہم کو وہ زمر میں شامل کر۔ یکے بعد دیگرے گروپس جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں پر جنت ان کی منتظر ہوگی، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، اور وہاں پر جو فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے، جو حافظ ہوں گے، وہاں کے محافظ ہوں گے، وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلام ہو، پیس بھی اپون یو، اور سبحان اللہ، ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ داخل ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور ہم کیا کہیں گے؟ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، ہم پروردگار تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ اور پھر اس کے بعد کیا دیکھیں گے ہم؟ وہ ترل، اب دیکھیے آپ کے کمرے میں، ہمارے کمرے میں کوئی ڈیکوریشن ہوتا ہے نا، جنت کے ڈیکوریشن کا کیا کہنا؟ جنت کو دیکھیں گے تو وترل الملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، ملائکہ کو دیکھیں گے جو اللہ کی حمد کی تسبیح کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ملائکہ کیا کھاتے ہیں، ان کی غذا کیا ہوتی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی غذا جو ہے تسبیح ہے اور ان کا شربت تحلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اب دامن وقت میں گنجائش کم ہے، لیکن میں کہوں گی کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ تربیت کے اعتبار سے قرآن یہ فرماتا ہے۔ پہلے میں نے جنت کی بات کر دی، لیکن تربیت کے لیے سورہ حجرات کا حوالہ لے کر سورہ نمبر 49 ارشاد رب العزت ہے کہ یہ سیلف بلڈنگ یعنی خود سازی کی اہمیت دی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے صاحب ایمان تم لوگوں پر شک مت کرو کیونکہ بعض شک گناہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ اور ایک یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء، اللہ کہتا ہے کہ اے صاحب ایمان، اے رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے مرد حضرات سے کہہ دیجئے کہ دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، شاید وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور عورتوں سے بھی کہہ دیجئے ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اور شاید وہ عورتوں سے بھی کہہ دیں، اپنی قوم کے عورتوں سے کہہ دیں کسی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں شاید وہ ان سے بہتر ہوں۔ یہ سوچنے کے بعد، یہ پڑھنے کے بعد شاید ہم کسی کا مذاق اڑا نہ پائیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے تربیت حاصل کرنے کے لیے سورہ حجرات میں بہت ساری آیتیں ہیں، صرف یہی آیت نہیں ہے جو تربیت حاصل کرنے کے لیے اسے سورہ اخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ مغفرت کے متعلق سورہ آل عمران میں اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جو لوگ جنت میں جانے کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ لوگ مغفرت کی طرف دوڑتے ہیں، دوڑ کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اس طرح سے نہیں کہ بس کہہ دیا، لیکن دوڑتے ہیں، فسعوا، تیزی سے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ بھئی تم جو بھی کرو گے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ۔ اب اللہ اس کے بعد کہتا ہے دیکھو جو کچھ بھی تم یہاں سے بھیجو گے نا، جو کچھ بھی وہاں پر اس سے بہتر پاؤ گے،
परवरदिगार आलम, तेरी रहमत और तेरी कुदरत, तेरी बरकत, तेरी मगफिरत को हम आगे झुक के सलाम करते हैं। हमारी दुआ को कबूल फरमा परवरदिगार, हमारे गुनाहों को माफ कर दे और हमको इस काबिल बना दे कि हम जन्नत में जा सकें। और जन्नत में जाने वालों का कलमा क्या होगा? अल्हम्दु वकील अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वक़ुज़िया बैनहुम बिल हक़ वकील अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो कहेंगे कि परवरदिगार तेरी तारीफ है। आप कभी तारीफ करते हैं किसी की तो अल्हम्दुलिल्लाह क़ब्ल कुल्ल हद बाद कुल्ल हद मा कुल्ल हद, यानी अल्लाह की तारीफ शुरू से किसी की भी तारीफ करें लेकिन उससे पहले अल्लाह की तारीफ है। किसी और चीज की तारीफ करें बाद में तारीफ करें तो उसके बाद भी अल्लाह ही की तारीफ। और अगर किसी के साथ तारीफ करें तो साथ भी अल्लाह ही की तारीफ। तमाम हम्दो सना उस परवरदिगार के नाम है जिसने 5 सूरों की इब्तिदा की है अलहम्द से। आप जानते हैं कि एक है सूरह फातिहा, और फिर सूरतुल अनाम है, फिर सूरतुल कहफ है, और फिर सूरह सबा है, और सूरह फातिर है। ये 5 सूरों की इब्तिदा मेरी अजीज बहनों, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये कुरान जो है हुआ कुरान था नाजिल शान से जिब्रील के जरिए। अगर कुरान नाजिल हुआ था और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुतहर पर नाजिल हुआ था, सूरह शुअरा के आखिरी रुकू में है, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके कल्ब मुतहर पर कुरान नाजिल किया ताकि आप लोगों को डरा सकें। आपको एक वॉनर की हैसियत से भेजा गया था। और बस मैं मेरी तकरीर में जो पॉइंट्स थे मैंने मुकम्मिल कर लिए। और परवरदिगार आलम आप सबकी इबादतों को रोज़ों को कबूल करे। और मेरे 12 मिनट हो चुके हैं, बल्कि 13-14 भी हो चुके हैं। बस जज़ाकल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक चेहरा नजर आया तो जो है इस वक्त मेरे चेहरे पे जो है और यानी कि खुशी की लहर दौड़ गई, और वो है हमारी लुलू बहन। और मुझे बहुत खुशी हुई आपका चेहरा देख के। क्या बात है। आप सबका शुक्रिया। नहीं, लुलू बहन का मैं खुद भी लुलू बहन का शुक्रिया अदा करना चाह रही थी यहाँ पर, इसलिए कि जब भी हम इस तरह की महफिलें, पाक महफिलें अपने अल्लाह के लिए, अपने रसूल के लिए बपा करते हैं तो उनका पूरा ताउन जो है हमें हासिल होता है। और मैं I-95 की तरफ से भी उनका शुक्रिया अदा करूंगी कि पहले भी उन्होंने हमारे दूसरे प्रोग्रामों में इस तरह की बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया, और आज भी। तो लुलू बहन आपका शुक्रिया। और फरीज खान बहन भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस बात को पेश किया और रमजान के हवाले से जो भी हमारी मालूमात में इजाफा किया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अब हमारी महफिल का जो रुख है वो दोबारा हमारी नातों की तरफ जा रहा है। और चलती है शमी में रूह फिजा, इकराम की बारिश होती है। चलती है शमी में रूह फिजा, इकराम की बारिश होती है। जब जिक्र मोहम्मद होता है, अनवार की बारिश होती है। इस वक्त नाते रसूल मकबूल पेश करेंगी हमारी बहन ज़ारा सैयद। सुभान अल्लाह। काश ये हितमाम हो जाए, काश ये एहतिमाम हो जाए, शहरे तैबा क़याम हो जाए, काश ये एहतिमाम हो जाए, अदले मुरसल जो आम हो जाए, अदले मुरसल जो आम हो जाए, जुल्म का इख्तिताम हो जाए, जुल्म का इख्तिताम हो जाए, काश ये एहतिमाम हो जाए।
سبز گنبد میں شام ہو جائے، سبز گنبد میں شام ہو جائے، زندگی تمام ہو جائے، زندگی تمام ہو جائے، کاش یہ اہتمام ہو جائے، جس گھڑی ان کی جالیاں چوموں، جس گھڑی ان کی جالیاں چوموں، اس گھڑی میرا کام ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گھڑی میرا کام ہو جائے، کاش یہ اہتمام ہو جائے، شہر طیبہ قیام ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ روشن ہے تیرے نور سے سورج بھی قمر بھی، دیکھے تیرا جلوہ تو تڑپ جائے نظر بھی، دی طائروں نے تیری رسالت کی گواہی، بول اٹھے تیرے حکم سے پتھر بھی شجر بھی۔ نعت رسول مقبول اس وقت پیش کریں گی ہما ہنی۔ عزم سفر سے پہلے بھی اور ختم سفر سے آگے بھی، عزم سفر سے پہلے بھی اور ختم سفر سے آگے بھی، راہ گزر ہی راہ گزر ہے، راہ گزر سے آگے بھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاب نظر تو شرط ہے لیکن حد نظر کیوں حائل ہے، سبحان اللہ، تاب نظر تو شرط ہے لیکن حد نظر کیوں حائل ہے، جلوہ فگن تو جلوہ فگن ہے، حد نظر سے آگے بھی، جیتی رہو ماں، وہم و گما سے علم و یقین تک سینکڑوں نازک موڑ آئے، وہم و گما سے علم و یقین تک سینکڑوں نازک موڑ آئے، روئے زمین سے شمس و قمر تک، شمس و قمر سے آگے بھی، سبحان اللہ، سبحان عزم اللہ، سفر سے پہلے بھی اور ختم سفر سے آگے بھی، راہ گزر ہی راہ گزر ہے، راہ گزر سے آگے بھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ عجیب و دعوت دائے ز بیان یعنی کہ میں جواب دیتا ہوں اور قبول کرتا ہوں جب بھی میرا بندہ مجھے پکارے۔ پھر فرمایا فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی، کہ شرط یہ ہے کہ میرے احکام کو مانیں، مجھ پر ایمان رکھیں اور میری پکار پر لبیک کہیں۔ جزاک اللہ۔ بارگاہ الہی میں اس وقت ہم سب مل کے دعا گو ہوتے ہیں۔ اس مرحلے میں فریض خان سے درخواست کروں گی کہ رمضان کے حوالے سے بھی اور جو بھی ہماری دنیا پہ اس وقت گزر رہی ہے، ہم سب کے دل ہر وقت دعا
मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारी इन मुसीबतों को आसान फरमाए। तो मैं चाहूँगी एक ख़ुसूसी दुआ फ़रीज़ बहन हमारे लिए करें प्रोग्राम में। जी फ़रीज़ बहन। ने करीब उजीबुद्दावत दाई ज़ादानी फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी। जैसे कि अभी मोना बहन ने जो आयत कुरान की पढ़ी है सूरतुल अल-बकरा की, परवरदिगार कहता है कि मैं जब लोग या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मेरे मुतालिक सवाल करते हैं तो कह दीजिए कि मैं उनसे बहुत करीब हूँ। और अगर अल्लाह हमसे इतना करीब है तो ज़ाहिर है अल्लाह की जो मर्जी है उसके आगे हम झुकते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र आदाब दुआ में एक है कि अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह को थैंक यू कहो। जैसे अंग्रेजी में कहो तो आसान है, थैंक यू कहो, सॉरी कहो, दुरूद पढ़ो, फिर उसके बाद मांगो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, बेशक अगर तुमने मेरा शुक्र अदा किया तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करूंगा। तो बार इलाहा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, बार इलाहा हम तेरे लिए हम बजा लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह क़ब्ल कुल्ल अहद, अल्हम्दुलिल्लाह बाद कुल्ल अहद, अल्हम्दुलिल्लाह मा कुल्ल अहद। परवरदिगार आलम हम तारीफ करते हैं तेरी, और परवरदिगार आलम हम तुझसे माफ़ी भी मांगते हैं, हमारे गुनाहों की माफ़ी, वो गुनाह जिसको हमने अनजाने में अंजाम दिए हैं और वो गुनाह जो जानबूझकर अंजाम दिए हैं, जो वाजिबात और मुस्तहबात वाले जितने भी गुनाह हैं उन गुनाहों से माफ़ी चाहते हैं। हम दुआ करते हैं उन तमाम मरीजों के लिए जो कि बीमार हैं। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआह व यक्शिफुस सू, परवरदिगार से हम दुआ मांगते हैं कि जो बीमार हैं उनको सेहतियाब कर दे परवरदिगार, और आमीन जो सेहतियाब हैं उनको इस बला से महफूज रख परवरदिगार आलम। और आमीन जो जो घरों में जो मुश्किलात हैं, माली मुश्किलात हैं, जो छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं या जो कुछ भी हैं परवरदिगार आलम, इन सब के तमाम मुश्किलात को तो हल्लाल मुश्किलात है, तमाम मुश्किलात को हल करने वाला है परवरदिगार आलम। तो उनकी मुश्किलात को दूर कर दे। हम तेरे तमाम कुरान के कलिमात के सदक़े से मांगते हैं परवरदिगार, हम तुझसे मांगते हैं, तेरे खुशनुमा और साफ के ज़रिए से सवाल करते हैं। ये सबसे जमील पहलू जो तेरी अगरचे के तमाम ही पहलू तेरी ज़ात के जमील हैं, और परवरदिगार हम तेरी जलालत के पहलू से, बुजुर्गी के पहलू से सवाल करते हैं, तेरी अज़मत के अजीम तरीन पहलू से सवाल करते हैं। अगरचे के तेरे तमाम ही पहलू अजीम हैं, तेरे नूर के सबसे ज़्यादा नूरानी शुआ के सामने खड़े रहकर सवाल करना चाहते हैं। अगरचे के तेरे नूर की सारी शुआएं ही नूरानी हैं, तेरी रहमतों के वसी तरीन पहलू से सवाल करते हैं। अगरचे के तेरी तमाम रहमतें ही वसी हैं, इस कलमे के वसीले से जो सबसे ज़्यादा कामिल है, तेरे कलिमात के कामिल तरीन पहलू से के आगे झुक के सवाल करते हैं, तेरे नामों के तुफैल से सवाल करते हैं। हदीसुल कुदसी में तू फरमाता है कि अगर तुम मेरे नाम लेकर दुआ करो तो तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं। जैसे कि हम तस्बीहात पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, तेरी इज्जत का सबसे मुअज़्ज़ज़ पहलू, तेरी इज्जत के सबसे मुअज़्ज़ज़ पहलू के जरिए हम सवाल करते हैं। अगरचे कि तेरी इज्जत के सारे ही पहलू मुअज़्ज़ज़ हैं, तेरी हर मशीयत के साथ सवाल करते हैं। बार इलाहा हमारे लिए तेरा कुर्ब हासिल करने का इश्तियाक रखने वालों का शौक भी हासिल रहे तेरे पास परवरदिगार। हमारे तेरी जनाब में इखलास रखने वालों की नज़दीकी भी हमें हासिल हो जाए। तेरी बारगाह में ईमान रखने वालों के साथ हमें भी शामिल होने का मौका मयस्सर आए। आमीन जो जिसे तू बाईमान कहता है, बार इलाहा जो जिसे तू बाईमान कहता है, हमारा शुमार भी उन ईमान लाने वालों में हो जाए। हमारी दुआ खूबी के साथ कबूल कर और हम पर एहसान कर। बार इलाहा हमारी लग़ज़िशों को बख्श दे, अपने फज़्ल व करम से ना उम्मीद न कर। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। बार इलाहा हमको इस महफ़िल
کے منعقد کرنے والوں کو اور محفل میں شامل ہونے والوں کو تمام بلاؤں سے محفوظ رکھ، اور ہمارے مرحومین کے لیے ہم خاص طور سے دعا مانگتے ہیں کہ ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ اور جہنم کی آگ سے محفوظ آمین رکھ۔ اور روزے جو ہیں، روزوں کے بارے میں احادیث کی روشنی میں یہ ہم سیکھتے ہیں کہ جو روزے ہم رکھتے ہیں اور ہمارے روزے جو قبول ہو جاتے ہیں انشاءاللہ وہ جہنم کی آگ کے اور ہمارے بیچ میں سپر بن جاتے ہیں، یعنی ہم کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ہم اتنی بار پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب، قنا کے معنی محفوظ رکھ، ہم کو محفوظ رکھ عذاب النار سے محفوظ رکھ۔ بار الہ ہمارے اس مرض کو اس طرح سے دور کر دے کہ ہم عمرے پر جا سکے، اس مرض کو اس طرح سے دور کر دے کہ لوگ بے فکری کے ساتھ حج و زیارت سے مشرف ہو سکے۔ جو حج اور زیارت سے مشرف نہیں ہوئے ہیں ان سب کو اس کا شرف عطا کر اور حالات کو کچھ ایسے سازگار بنا دے کہ ہم سب میں یہ غم و اندوہ کا اور فکر کا کہ جو لمحات ہمارے سامنے آئے ہیں ان کو دور کر دے۔ بحق محمد و آل محمد ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دوبارہ ہمارے پیرنٹس کے لیے دعا کرتے ہیں، تمام مرحومین کے لیے جو اس محفل میں جس کے مرحومین ہیں ان سب کے لیے دعا کو ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اسی دعا کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں یہاں ایک درخواست کرنے جا رہی ہوں ہما حنیف سے کہ وہ ایک اور جو دعا ہے جو ان کی مجھے بہت پسند ہے، آمین۔ اگر وہ اس موقع پہ ہمیں اس پروگرام کے لیے پیش کر دیں۔ ہما حنیف۔ جی، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، عطا کر الہی نبیوں کا صدقہ، تو دے دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، تیری ہوں میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتی ہوں، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہوا ہے نہ مایوس تیرا سوالی، نہیں تیرے در سے پھرا کوئی خالی، یہی التجا ہے بس میری مالک، سبھی کے لیے میں دعا مانگتی ہوں، آمین آمین۔ کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ جزاک ربنا اللہ آتنا جزاک في اللہ۔ الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ
نے رمضان کی خاص ٹرانسمیشن کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام ملاحظہ کیا، جس میں ہماری سب بہنوں نے بہت دل سے اور بہت ہی جذبے کے ساتھ حصہ لیا، اور میں ان سب کی شکر گزار ہوں. سب سے پہلے تو فریض خان ہماری بہن جو خاص طور پہ اس میں شریک ہوئی، زارہ سید، ہما حنیف، مسرت جہاں اور لولو ادریس، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور میں چاہوں گی کہ آئندہ بھی جب ہم اس طرح کی محفلیں پپا کریں تو آپ کی شرکت اسی طرح سے ہو. آپ سب کا I-95 کی طرف سے میں بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اللہ حافظ. حافظ. بہت شکریہ. بہت شکریہ.